بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب میں ایک نہایت دانا شخص رہا کرتا تھا جس کا نام حبال بن ولید تھا۔ حبال کا لقب ابو القیاس تھا۔ اس لقب کی وجہ یہ تھی کہ ابو القیاس علم قیاس کا ماہر تھا۔ علم القیاس کسی شخص سے جگہ، چیز، جانور، ہوا، پانی، خاک اور دیگر عوامل اور عناصر کو دیکھ کر بالکل درست رائے قائم کرنا، یہاں تک سچ جھوٹ کا پتہ لگانا، چوری قتل کی تحقیق کرنا وغیرہ۔ دور دراز سے لوگ اپنے مسئلے لے کر آتے اور ابو القیاس چند ساتوں میں ان کا مسئلہ حل کر دیتا تھا۔ الغرض پورے عرب میں اس کی شہرت تھی۔ ابو القیاس کپڑوں کا تاجر تھا اور ایک کامیاب تاجر تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے اور تینوں ہی پیدائشی نابینا تھے۔ ابو القیاس خدا کا شکر ادا کرتا تھا کہ میرے پاس بیٹے ہیں، اندھے ہیں تو کیا ہوا، اگر اللہ یہ بھی نہ دیتا تو میں کیا کرتا۔ مشہور مورخ ابن خلدون کہتے ہیں کہ حبال بن ولید المقلب ابو القیاس ہی علم قیاس کا بانی ہے۔ علم القیاس مختلف علوم کا مجموعہ ہے جو کہ علم قیافات، داش شناسی، علم نجوم، علم رمل، علم الموامس وغیرہ ہم پر مشتمل یا ان سے مستعار ہے۔ بہرطور ابو القیاس اپنے تینوں بیٹوں کو اپنے علم کمال موارث سے منتقل کرتا ہے اور کچھ عرصہ بعد دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے۔ بڑا بیٹا جانشین اور خاندان کا سربراہ بنتا ہے جس کا نام نوفل، منجلے کا نام حارث اور چھوٹے کا نام ربیع تھا۔ ایک دن حارث اپنے دونوں بھائیوں سے کہتا ہے، بھائیو، ہمیں فخر ہے کہ ہم ابو القیاس کے بیٹے ہیں اور ہم اندھے ہوتے ہوئے بھی آنکھوں والوں سے زیادہ باریک بین ہیں۔ یہ علم ہمارے باپ نے ہمیں سکھایا۔ ہمارے پاس مال و دولت کی بھی کوئی کمی نہیں، کاروبار سب غلاموں کے سپرد ہے جو بخوبی اسے چلا رہے ہیں۔ ہم لوگ زیادہ تر فارغ وقت گزارتے ہیں، کیوں نہ ہم سیاحت کو نکلیں، ملکوں گھومیں، باندھ باندھ کے لوگوں سے ملیں، اور سفر تو ہوتا ہی وسیلہ ظفر ہے۔ ربیع نے کہا، بات تو درست ہے۔ نوفل نے کہا، اگر تم دونوں یہی چاہتے ہو تو میں بھی راضی ہوں، ہم کل ہی نکلتے ہیں اور فارس سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ چونچہ تینوں مکمل تیاری کے ساتھ نکل پڑے۔ بستی بستی، کریا کریا ہوتے ہوئے فارس ایران کے شہر تبریز پہنچے جو کہ ان دنوں دارالخلافہ تھا۔ وہاں انہوں نے ایک سرائے میں قیام کیا۔ سفر کی تھکان اترنے کے بعد نوفل نے اپنے بھائیوں سے کہا، برادرین، یہاں اپنے کام سے کام رکھنا، کسی کے مسئلہ میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی اپنے علم کو کوئی مظاہرہ کرنا۔ ہمیں نہیں معلوم یہاں کے لوگوں کے عادات و اخلاق اور اطوار، پسند ناپسند کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی مصیبت ہم پر ٹوٹ پڑے۔ دونوں بھائیوں نے کہا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ شام کو تینوں بھائی بازار کی سیر کو نکلے۔ بازار میں دکاندار، خریدار سب ان کو دیکھ کر تجسس میں مبتلا تھے کہ 3 اندھے بغیر سہارے کے آسانی سے چل پھر رہے ہیں، خریداری کر رہے ہیں اور اوپر سے گھڑ سوار بھی ہیں۔ لوگ آپس میں کہنے لگے، بھلا اندھے گھڑ سواری کیسے کر سکتے ہیں؟ یا تو یہ جاسوس ہیں یا کوئی ٹھگ، مگر اندھے نہیں ہیں۔ بات پھیلتے پھیلتے بادشاہ کے کان تک پہنچی۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، وزیر صاحب، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ ہماری مملکت میں اندھے گھڑ سواری کر رہے ہیں اور ہم ایسے نادر روزگار افراد کے دیدار سے محروم ہیں۔ وزیر نے کہا، عالی جا، میں نے بھی صرف سنا ہی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ افواہ ہو یا وہ کوئی جاسوس ہوں یا جادوگر۔ بہرحال جو بھی ہوں، میں معاملہ کی تحقیق کرتا ہوں اور اگر واقعی ایسے لوگ شہر میں ہیں تو بلا تاخیر آپ کے حضور ان کو پیش کیا جائے گا۔ بادشاہ نے کہا، بہت خوب، شام تک کی مہلت دیتا ہوں تمہیں۔ خیر جناب، وزیر نے فوراً کوتوال شہر کو حکم دیا کہ معاملہ سے متعلق افراد کو فی الفور حاضر باش کرو۔ کوتوال سپاہیوں کی جمعیت کے ساتھ سرائے پہنچا اور تینوں بھائیوں کو گرفتار کر کے وزیر کے سامنے پیش کیا۔ وزیر نے ان کو مخاطب کر کے کہا، اچھا تو تم لوگ وہ اندھے ہو جو گھڑ سواری کرتے ہو؟ تینوں بھائی خاموش رہے۔ وزیر نے کہا، کیا تم بہرگ بھی ہو جو میرا سوال تم نے سنا نہیں؟ مگر جواب ندارد۔ وزیر کو طیش آ گیا اور غصے سے بولا، اگر اب تم نے جواب نہیں دیا تو تم لوگوں کے سر قلم کروا دوں گا۔ نوفل نے کہا، ہم ایسے شخص کی بات کا جواب دینا پسند نہیں کرتے جس کی حسب نسب کا کوئی پتہ نہیں اور نہ ہی تمہارے اختیار میں ہے کہ تم ہمارے سر قلم کرو، اور اندھے اگر گھڑ سواری کریں تو کیا یہ تمہاری مملکت میں جرم ہے؟ وزیر کے پاس کوئی جواب نہیں، لہذا خفت مٹانے کو بولا، کوتوال انہیں ابھی زندان میں ڈال دو اور شام کو بادشاہ سلامت کے حضور پیش کرو۔ چنانچہ حکم پر عمل درآمد ہوا۔ شام کو بادشاہ کے حضور انہیں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے ان سے کہا، آپ لوگ اپنے بارے میں بتائیے کہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ نوفل نے اپنا اور اپنے بھائیوں کا نام بتایا اور کہا، ہم جزیرہ نما عرب کے شہر طائف کے تاجر ہیں اور آپ کے ملک بغیر سیاحت آئے ہیں۔ ہم تینوں سگے بھائی ہیں اور مادر زاد اندھے ہیں اور خدا کے فضل و کرم سے ہم تینوں کو خدا نے وہ علم بخشا کہ ہم آنکھوں والوں سے زیادہ باریک بین ہیں۔ بادشاہ نے کہا، اگر ایسا ہے تو آپ ہمارے مہمان ہیں اور آپ جیسے افراد کی مہمان نوازی سے ہمیں خوشی ہوگی۔ نوفل نے کہا، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ چنانچہ ان کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا۔ تخلیہ میں وزیر نے بادشاہ سے کہا، عالی جا،
یہ تینوں بہت ہی پر اسرار قسم کے لوگ لگتے ہیں۔ میرے ایک سوال کے جواب میں بڑے والے بھائی نے کہا کہ ہم کسی ایسے شخص کی بات کا جواب نہیں دیتے جس کے حسب نسب کا پتہ نہیں۔ اس نے بات ہی ایسی کی علیجا کہ میں ہل کے رہ گیا۔ میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے شرمندگی محسوس کر رہا ہوں اور موافق خاص گار ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ماں باپ کون ہیں اور میرا حسب نسب کیا ہے۔ میں نے جب ہوش سنبھالا خود کو یتیم خانے میں پایا۔ وہاں کے منتظم نے مجھے پالا اور پڑھایا لکھایا اور آج میں اس مقام پر ہوں کہ علیجا کے نمک خاروں اور وفاداروں میں شامل ہوں۔ بادشاہ نے کہا اگر ایسی بات ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ان دونوں کی حقیقت کیا ہے؟ وزیر نے کہا ہمیں چھپ کر ان کی باتیں سننی چاہیے، کیونکہ انسان کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو، تنہائی میں ایسی کوئی نہ کوئی حرکت اس سے سرزد ہو جاتی ہے کہ جس سے اس کی حقیقت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہتے تو تم درست ہو۔ چنانچہ بادشاہ اور وزیر دونوں شاہی مہمان خانے کی کھڑکی سے لا کر کھڑے ہو گئے۔ اندر تینوں بھائی دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ربیع بولا روٹی اچھی ہے مگر کیا ہی اچھا ہوتا اگر اسے حیضہ نے بنایا نہ ہوتا۔ حارث بولا بکری کے گوشت بھی اچھا ہے مگر کیا ہی اچھا ہوتا اگر اس کی ماں کوتیا نہ ہوتی۔ نوفل نے کہا ہمارا میزبان بھی بہت اچھا ہے مگر کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اپنے باپ کا بیٹا ہوتا۔ یہ سن کر بادشاہ نے وزیر کو کہا یہ لوگ کیسی بے سروپا باتیں کر رہے ہیں؟ وزیر نے کہا ان لوگوں نے جو کہا اس کی تصدیق ضروری ہے۔ اگر ان کی بات درست ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ لوگ کاہن یا ساحر ہیں، اور اگر ان کی بات بے مطلب کی ہوئی تو اس مطلب سے یہ ہوگا کہ یہ لوگ جاسوس ہیں اور آپس میں استعارن باتیں کر رہے ہیں۔ دونوں صورتوں میں ان کا زندہ رہنا مملکت اور علیجا کے مفاد میں نہیں۔ بادشاہ نے کہا درست ہے، پہلے ان باتوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ بادشاہ نے فوراً شاہی باورچی کو طلب کیا اور پوچھا مہمانوں کے لیے روٹی کس نے بنائی؟ باورچی نے کہا علیجا روٹی ایک کنیز نے بنائی۔ بادشاہ نے اس کنیز کو طلب کیا اور پوچھا کیا تم اس وقت حالت حیض میں ہو؟ کنیز نے کہا جی علیجا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ پھر شاہی باورچی سے پوچھا مہمانوں کے لیے جو گوشت پکایا وہ کہاں سے آیا؟ باورچی نے کہا علیجا بازار کے سب سے بڑے قصاب کی دکان سے۔ بادشاہ نے قصاب کو طلب کیا اور اسے پوچھا جس بکری کا گوشت تمہاری دکان سے آیا ہے اس کی پرورش کیسے ہوئی؟ اگر غلط بیانی کی تو سر قلم کروا دوں گا۔ قصاب نے کہا یہ بکری جب پیدا ہوئی تو اس کی ماں مر گئی۔ اس وقت میرے پاس کوئی دودھ والی بکری نہیں تھی، اس کو زندہ رکھنے کے لیے اس کو میں نے ایک کتیا جو بچوں والی تھی اس کا دودھ پلا کر بڑا کیا، اور کتیا بھی بکری کو اپنے بچوں کی طرح ہی سمجھتی تھی۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، اور پھر اپنی ماں کے پاس جا کر اس سے پوچھا ماں ٹھیک تنا کیا میں اپنے باپ کا بیٹا نہیں؟ ماں نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بادشاہ نے کہا ماں اگر تم نے مجھے نہیں بتایا تو میں اس بادشاہت کو لات مار کر جنگل میں جا بیٹھوں گا۔ ماں نے کہا اگر یہ بات ہے تو سنو، تمہارا باپ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ تھا اور سلطنت کو وارث کی ضرورت تھی۔ بصورت دیگر بادشاہ تمہارے چچا کو مل جاتی جو کہ ایک کم عقل نالائق اور عیاش شخص تھا۔ تمہارا باپ نہیں چاہتا تھا کہ اتنی بڑی سلطنت یوں ہی تباہ و برباد ہو جائے، اس لیے ہم نے باہمی مشورے سے اور نہایت ہی رازداری سے ایک ترکی غلام کو اپنے راز میں شریک کیا۔ اس ترکی غلام نے مجھ سے جمع کیا جس کے نتیجے میں تم پیدا ہوئے۔ بادشاہ یہ سن کر چپ چاپ وہاں اٹھ کر اپنے حجرے میں آیا اور جلاد کو طلب کیا اور کہا فوراً سے بیشتر وزیر کا سر قلم کر دو۔ اور اس کے بعد تینوں بھائیوں کو طلب کیا اور ان سے کہا جب تم کھانا کھا رہے تھے تو میں نے تمہاری بات چیت سن لی، اب تم لوگ بتاؤ کہ تم لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ روٹی کسی حیضہ نے پکائی؟ بکری نے کتیا کا دودھ پیا اور میں اپنے باپ کی اولاد نہیں، کیا تم لوگ کاہن اور ساحر ہو؟ ربیع نے کہا بادشاہ سلامت، اسلام میں سحری و کہانت حرام ہے اور ہم مسلمان باپ کی مسلمان اولاد ہیں۔ جب ہم روٹی کھا رہے تھے تو ہم نے محسوس کیا کہ روٹی توڑتے وقت روٹی ریزہ ریزہ ہو رہی تھی، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب آٹا ٹھیک سے گوندا نہ جائے، اور جب کوئی عورت حیض کی حالت میں ہو تو کوئی بھی کام ہو بے دلی سے کرتی ہے۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ روٹی حیضہ نے بنائی ہے۔ حارث نے کہا گوشت کھاتے وقت ہم نے محسوس کیا کہ بکری کے گوشت کے درمیان میں چربی ہے، جبکہ ایسا صرف کتے کے گوشت میں ہوتا ہے، جبکہ بکری اور گائے کے گوشت میں چربی گوشت کے اوپر ہوتی ہے۔ اس سے میں نے اندازہ کیا کہ اس بکری نے کتیا کا دودھ پیا ہے۔ نوفل نے کہا آپ کے والد ایک نہایت مہمان نواز انسان تھے، اور مہمان خواہ کسی بھی حیثیت کا ہو اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ جب آپ ہمارے ساتھ دسترخوان پر نہیں بیٹھے تو میں نے اندازہ کیا کہ آپ میں اپنے باپ کی عادات و اطوار نہیں ہیں، اس لیے آپ اپنے باپ کی اولاد نہیں، اور ہم علم القیاس کے ماہر ہیں جس کی بدولت ہم ہر چیز کا درست اندازہ لگاتے ہیں۔ گھوڑ سواری تو معمولی بات ہے۔ ہمارے باپ کا نام حبال بن ولید المعروف ابو القیاس ہے۔ بادشاہ نے کہا اگر تم ابو القیاس کی اولاد ہو تم میرے لیے صد قابل احترام ہو، اور مجھے یقین ہے کہ تم میرے راز کو راز رکھو گے۔ اس کے بعد بادشاہ نے تینوں کو انعام و اکرام سے نواز کے عزت و احترام سے رخصت کیا۔